وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ یہ مبارک 10 دن اس مہینے کے 10 دن ہیں جس مہینے کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے 12 مہینوں کا نظام بنایا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے بے در بے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت کے اکٹھے ہی اللہ نے بنائے ہیں۔ اور چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ رجب ہے، جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو ان 10 دنوں کی عظمت کا یہ پہلا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو ان حرمت والے مہینوں میں سے 10 دن کا چناؤ کیا ہے جو اللہ کے ہاں عزت اور احترام اور حرمت والے مہینے۔ یہ 10 دن کتنے عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جن 10 دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے یہ 10 ذی الحجہ، ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ یہ 10 دن کتنے عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان 10 دنوں میں اللہ کو یاد کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے جن لوگوں کو اللہ توفیق دے دے۔ اور ان 10 معلوم دنوں سے مراد وہ دن ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تابعین کا موقف۔ چوتھی وجہ ان کی عظمت کی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو دنیا کے سب سے افضل ترین دن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کی عظمت ایک اور انداز سے ہی پیش کی ہے جو 5واں نقطہ ہے کہ وہ مبارک 10 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عرفے کا دن بھی رکھا ہے۔ اور عرفے کا دن اتنا عظیم دن ہے، سال کے 355 یا 56 یا 54 دنوں میں اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے میدان عرفات میں جب حاجی ہوتے ہیں عرفے کے دن آزاد کرتے ہیں۔ اور یہ عرفے کا دن انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا 6واں نقطہ یہ ہے رب تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں یوم النحر بھی رکھا ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے ہاں عظمت والا دنوں میں سے ایک دن قربانی کا دن بھی ہے، لاکھوں جانور رب کی رضا کے لیے قربان کیے جاتے ہیں، یہ دن بھی ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا جو اگلا پہلو ہے جس کو ہم 7واں پہلو قرار دے سکتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہی 10 دن ہیں جن میں بڑی بڑی عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، صدقہ،
اور حج ان 10 دنوں میں رکھا ہے۔ آپ نماز سارا سال پڑھ سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے۔ آپ روزے رمضان میں رکھتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے۔ آپ صدقات سارا سال کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے۔ آپ میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں جائیں گے، کنکریاں ماریں گے، حج کریں گے، یہ صرف انہی 10 دنوں میں ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا 8واں پہلو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے 30 دن ہم کلام ہوئے، پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے۔ وہ 10 دن یہی 10 دن تھے۔ حدیث بتاتی ہے کہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، اور اللہ نے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ جو 10 اور بڑھا کے 40 دن کیے، وہ ذوالحجہ کے ہی پہلے 10 دن۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ کو وعدہ دیا اور موسیٰ کو بلایا، ان سے ہم کلام ہوئے، ہم نے 10 دن اور دے دیے۔ وہ کون سے 10 دن تھے؟ جن 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرفراز فرمایا اپنے کلام سے، وہ یہی 10 دن تھے۔ اس کا 9واں پہلو فضیلت کا یہ ہے، ان دنوں میں جو انسان نیک عمل کرتا ہے وہ کسی دن بھی عمل کر لیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور لفظ 3 بولے، اعظم عند اللہ، ازکا عند اللہ، احب الی اللہ۔ 3 حدیثیں مختلف ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل سب سے عظیم ہے، سب سے پاکیزہ ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے پیارا ہے۔ صحابہ نے سوال کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے جہاد ایک عظیم کام، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ایسا انسان جو مال لے کر نکلتا ہے، جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے، ایسا انسان ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کے برابر عظمت حاصل کر سکتا۔ اس کی عظمت کا 10واں پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور دین کو مکمل کیا تو انہی 10 دنوں میں مکمل کیا۔ بھلا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، یہودی اکٹھے ہو کے سیدنا عمر کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں، آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ مسلمانوں کے بادشاہ، خلیفہ، ایک آیت تم پڑھتے ہو، تمہاری کتاب قرآن مجید میں ہے، یہ آیت اتنی عظیم ہے، اگر یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ پوچھا کون سی آیت؟ تو یہودیوں نے اس وقت کہا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی ہے اور ساتھ یہ بتایا ہے کہ میں نے آج دین بھی مکمل کر دیا اور نعمت بھی مکمل کر دی۔ سیدنا عمر فوراً بولے، سنو، ہمیں پتہ یہ کب نازل ہوئی۔ میدان عرفات میں اللہ کے رسول عصر کے بعد سواری پہ سوار تھے، صحابی نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور جبریل یہ آیت لے کر آئے تھے، اور جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ عرفے کا دن تھا، اور عرفے کا دن ہمارے لیے عید کا دن، عرفے کا دن ہمارے لیے عید کا دن۔ اس سے بڑی عید کیا ہے کہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جائے جس طرح اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔